کہ اس دعوت کے ذریعے سے ایمان کو باعتبار اطاعت کے سکھلایا تھا، ایمان کو باعتبار اطاعت کے سکھلایا تھا، ایمان اطاعت کا نام تھا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا ہے کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے۔ یہ زندگی کی کسی شعبے میں آزاد نہیں ہے، کھانے میں، کمانے میں، پہننے اوڑھنے میں، شکل اور لباس میں، اس سب میں یہ ایسا پابند اور تابع ہے جیسا نکیل پڑے ہوا اونٹ وہ تابع ہوا کرتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ایمان کو اس کی علامتوں میں غور کرو۔ جو حالات دنیا میں پیش آ رہے ہیں مسلمانوں کو، جو حالات دنیا میں پیش آ رہے ہیں مسلمانوں کو، فساد کی شکل میں، قرضوں کی شکل میں، مختلف قسم کے ٹیکس، مختلف قسم کی رکاوٹیں ان کی تجارتوں میں، ان کی زراعتوں میں، ان کی کمائی کے نقشوں میں، ان کی ملازمتوں میں، ان کے اور پرسنل اور ذاتی مسائل میں، اس سب کا تعلق کہاں سے ہے؟ مومن، صاحب میں عرض کر دیتا ہوں، مومن اور کافر، اس کا جو فرق ہے، اس کا جو فرق ہے حدیث میں کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اس کا فرق یہ ہے کہ مسلمان اس کو اگر ایک پیر میں ٹھوکر بھی لگے گی تو اس کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت یہ ٹھوکر جو میرے پیر میں لگی ہے یہ میرے کس گناہ کی وجہ سے لگی ہے۔ عجیب حدیث ہے، عجیب روایت ہے، واقعی غور کرنے کی روایت ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کو نہیں جانتے، جو اللہ سے ناواقف ہیں، جن کے اللہ کے درمیان پردہ ہے، ان پر آنے والے حالات، ان کی تجارت میں، زراعت میں، ان کی سرمایہ داریوں کے نقشوں میں، یا بیماری کی شکل میں، یا قرضوں کے مقدمات کی شکل میں، جس شکل میں حالات آئیں، فرمایا حدیث میں کہ ان پر آنے والے حالات ایسے ہیں جیسا کسی جانور کو باندھ دیا جائے اور پھر کھول دیا جائے۔ آپ میں بہت سے بھینسیں پالتے ہوں گے، اور یہاں تو سنا بڑی بڑی ڈیریاں ہیں دودھ کی، بھینسیں رکھتے ہیں لوگ۔ آپ جانتے ہیں جب بھینس دودھ روک لیتی ہے، بھینس دودھ روک لیتی ہے تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں، وہ بھینس کا بچہ بھینس کے تھنوں میں منہ لگا دیتا ہے، بھینس کو دیکھ کر دودھ چھوڑ دیتی ہے اور بچوں کو لے جا کے باندھ دیتے ہیں، دودھ نکال لیتے ہیں۔ کہ بھائی ایسا ہے، میں مثال لے رہا ہوں، یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے اس سے اچھی مثال نہیں ہے۔ اس بچے کو نہیں خبر، حدیث میں ہے فیما عقل و فیما ارسل، کہ کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا، اسے نہیں معلوم۔ ہماری سب سے بڑی اجتماعی غلطی اس زمانے میں مسلمانوں کی ہے کہ یہ پیش آنے والے حالات کو یا ماحول سے جوڑ دیتے ہیں یا حکام سے جوڑ دیتے ہیں، نہ ان حالات کو نہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور نہ ان حالات کو اپنے اعمال سے جوڑتے ہیں۔ حالانکہ سارا فساد بر و بحر کا، اس کا تعلق مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ سارا جھگڑا صرف اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنے حالات کو یا حکام سے جوڑ رہا ہے یا اسباب سے جوڑ رہا ہے، حالانکہ مسلمان کے حالات کا تعلق نہ اسباب سے ہے نہ حکام سے ہے۔ جس کی زبان پر بھی دیکھو گے شکایت انہیں حکام سے ہے۔ اور میں سوچتا ہوں، میں نے کہا کہ ان بیچاروں پر بجائے رحم کھانے کے،
انہیں الزام دیا جائے؟ تھوڑے سے دن کی جنت ان کے لیے ہے، ہماری فکر تو یہ ہوتی کہ یہ ابدی جنت کی طرف آتے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے بدن کا کچھ حصہ زمین پر ہے، کچھ بستر پر ہے، اور بستر بھی ایسا کہ وہ اتنا موٹا ٹاٹ تھا جس کے نشانات آپ کے جسم پر تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر کی طرف نظر ڈالی، ایک طرف جو پڑے ہوئے تھے، ایک طرف بغیر دباغت دی ہوئی کھال لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، آپ آخری نبی، سید الانبیاء، اور آپ کے گھر کا سامان یہ ہے، اللہ کے محبوب، اور وہ تمام اللہ کے دین کے، اللہ کے نبی کے دشمن، وہ باغات میں، نہروں میں، اور وہ ریشم اور دیباج کی بستروں میں، اور آپ اللہ کے نبی اس حال میں۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھے اور دونوں موڑے پکڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پکڑ کے ہلایا، فرمایا خطاب کے بیٹے تو ابھی تک اس دھوکے میں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے کہ وہ تو آپ کے گھر کا یہ کل سامان جس میں ایک بغیر دباغت دی ہوئی کھال اور ایک کونے میں کچھ جو پڑے ہوئے تھے، اور آپ کا بستر جس طرح کا تھا، ہم کھانے میں، پینے میں، عیش و آرام میں، بیاہ شادیوں میں غیروں سے مقابلے پر ہیں۔ ان تمام شکلوں میں مسلمان کو غیر سے پہچاننا مشکل ہوتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا شادی کس کی ہو رہی ہے، مسلمان کی ہو رہی ہے، غیر مسلم کی ہو رہی ہے، نہیں پتہ چلتا۔ اس کے گلی کے نکڑ سے لے کر اس کے گھر تک معلوم ہو جائے گا کہ شادی کس گھر میں ہو رہی ہے۔ وہاں حال یہ تھا کہ غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، دیکھا کہ کپڑا بچھا ہوا ہے، چادر بچھی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر میں مشغول ہیں۔ انہیں خیال ہوا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ بھی آ کر بیٹھ گئے اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔ پوچھا تھوڑی دیر میں انہوں نے کہ بھئی کیا بات ہو گئی، کس کا انتقال ہو گیا؟ کہ نہیں کسی کا انتقال نہیں ہوا، اللہ نہ کرے، آج تو ہمارے یہاں خوشی ہے، بیٹے کی شادی ہے، ولیمہ ہے، اور آپ بھی بیٹھیے، کھانا آئے گا، کھانا کھائیے، ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، وہ نہیں سمجھے، لوگ بیٹھے تھے، ذکر میں مشغول تھے، ولیمہ ہو رہا تھا بیٹے کا، گھر میں شادی ہو رہی تھی، انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ گھر میں شادی ہو رہی ہے یا گھر میں کوئی میت ہو گئی ہے۔ اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم غیروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، تعیش میں، کھانے پینے میں، بیاہ شادیوں میں۔ اور پھر ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ دنیا تو ان کے لیے تھی، یہ کے لیے آخرت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے تھا ہم اس دنیا کو چھوڑتے ان کے لیے اور ان کی جنت کا انتظام کرتے ان کی ہمیشہ کامیابی کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو حالات پیش آ رہے ہیں، ان حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے، ان تمام حالات کا تعلق خدا کی قسم صرف مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہم سمجھتے تھے کہ اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے۔ اس لیے میں صاف عرض کرتا ہوں کہ کسی کو الزام دینے کے بجائے اپنی ذات کو الزام دیا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ ہم غیروں کی دنیا کے کہاں کہاں حریص ہوئے ہیں،
جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس ذلت میں ڈال دیا ہے. فرمایا اولئک حجت لهم طیباتهم، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت نہیں ہے، اللہ ان کو دنیا میں دے کر نمٹانا چاہتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ کوئی بات بھی اگر معمولی پیش آتی ہے تو مومن بینا ہے، ایمان کا